السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ وقال في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدنا الصراط المستقيم۔ وقال في موضع آخر: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ وقال في موضع آخر: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف اس ذات کے لیے لائق و زیبا ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنی الوہیت یعنی عبادت کے اعتبار سے یکتا، تنہا اور بے مثل ہے۔ نہ تو اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک، نہ اس کی الوہیت یعنی عبادت میں کوئی شریک۔ وہ یکتا ہے، تنہا ہے، بے مثل ہے۔ وہ اول بھی اور اخیر بھی، اپنی قدرتوں سے ظاہر بھی اور نظر نہ آنے کی وجہ سے باطن بھی۔ وہ حی بھی ہے، قیوم بھی، قادر بھی اور قدیر بھی، غفار بھی اور ستار بھی، ذو الجلال والاکرام بھی اور ذو العرش المجید بھی۔ حمد و ثنا صرف اور صرف اس ذات کے لیے ہے جس نے ہمیں آنکھ، کان، دل اور دماغ عطا فرمائی۔ حمد و ثنا صرف اور صرف اس ذات کے لیے ہے جس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا اور اس نعمت کو قبول کرنے کی صلاحیت و توفیق بخشی۔ اتنی حمد و ثنا ہو کہ اللہ سبحانہ تعالی راضی ہو جائے۔ اللہم لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اور درود و سلام ہو امام الانبیاء، خطیب الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو بشیر بھی اور نذیر بھی، صاحب کوثر بھی اور صاحب مقام محمود بھی۔ اتنا درود و سلام ہو کہ اللہ سبحانہ تعالی راضی ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات گرامی، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ دور پرفتن اور پرآشوب دور ہے، اور اس دور کے اندر میں دین اسلام پر قائم رہنا ایسے ہی ہے جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینا۔ اس دور کے سلسلے میں آج سے تقریباً 1400 سال پہلے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کر دی تھی کہ دنیا کے پردے پر ایسے حالات آئیں گے، ایسے ایام آئیں گے، جو حالات اور ایام اور معاشرہ فتنوں سے پٹے پڑے ہوئے ہوں گے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اتم من اطوام المدینہ فقال هل ترون ما ارى قالوا لا قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بیوتکم كوقع القطر، رواہ البخاری۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر ایک اونچی جگہ پر تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز میں اس وقت دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، کیا تم بھی دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فتنوں کو تمہارے گھروں کے درمیان اس طرح گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں جس طرح بارش کے قطرے یکے بعد دیگرے گرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی روشنی میں ہم اور آپ جائزہ لے لیں، گھروں کے اندر میں فتنہ، اپنے معاشرے کے اندر میں فتنہ،
برائیاں اپنے عروج پر ہیں، کوئی خطہ اور کوئی ایسی جگہ باقی نہیں ہے جہاں پر فتنوں و فسادات نہ ہوں، جہاں پر برائیاں نہ ہوں، جہاں پر ہماری ایمان کا سودا نہ ہو۔ مختلف قسم کے فتنے، ایسے فتنے وجود میں آ رہے ہیں جس کے اندر انسان اپنا ایمان کھو رہا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ ہم اور آپ جس معاشرے سے، جس ماحول سے زندگی گزار رہے ہیں، اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک ایسا دور روئے زمین کے اوپر آنے والا ہے، لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنہ، کہ دنیا کے اندر میں سوائے فسادات کے، سوائے آزمائشوں کے، سوائے فتنوں کے، سوائے برائیوں کے اور کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ ان ادوار کے اندر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بعثت کے وقت میں جو ماحول تھا، جو اس وقت فتنے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد وہ زمان جاہلیت کا دور ختم ہوتا ہے۔ اس وقت صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے کہ یسألون الناس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی، اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برائیوں کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، شرور اور فساد کے بارے میں پوچھا کرتا تھا، فتنوں کے بارے میں دریافت کیا کرتا تھا۔ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ انا کننا فی جاہلیت وشر، کہ ہم لوگ زمان جاہلیت میں تھے، ہم لوگ برائیوں میں زندگی بسر کر رہے تھے، آپ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہترین دور عطا کیا، یہ خیر کا زمانہ عطا کیا، تو اس خیر کے زمانے کے بعد بھی کوئی شر کا زمانہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس خیر کے بعد میں شر ہے۔ پھر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا اس شر کے بعد میں، جو شر اس خیر کے بعد میں آنے والا ہے، کوئی بھلائی کا زمانہ ہے؟ فرمایا کہ ہاں ہے، ولیکن فیہ دخل، لیکن اس کے اندر میں کمزوری ہوگی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ وہ کمزوری کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم یہدون بغیر ہدی، ایسی قوم دنیا کے پردے پر ظاہر ہوگی جو میرے طریقے کے علاوہ طریقے پر ہوگی، یعنی میرا طریقہ چھوڑ کر کوئی اور دوسرے طریقے پر چل رہی ہوگی، ایسی قوم دنیا کے پردے پر ظاہر ہوگی۔ بعض باتیں تعرف منہم وتنکر، بعض چیزیں ان کے اندر میں اچھی دیکھو گے اور بعض کے اندر میں برائیاں پائی جائیں گی، یعنی خیر کا زمانہ تو ہوگا لیکن اس کے اندر میں شر اور خیر ملا ہوا ہوگا، اور لوگ شرور اور خیر کے سے ملے ہوئے، یعنی اس کے اندر میں جو کمزوری ہوگی، کچھ شر کی چیزیں ہوں گی ان کے اندر میں، کچھ برائیاں ہوں گی اور کچھ اچھائیاں بھی ہوں گی، یہ کمزوری ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر صحابی نے دریافت کیا یا رسول اللہ، اس کمزوری والے خیر کے زمانے کے بعد کوئی شر کا، کوئی فتنے کا دروازہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، دعات الی ابواب جہنم، ایسے ایام آئیں گے، ایسا زمانہ آئے گا جس میں جہنم کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر کچھ دعات، کچھ دائی حضرات لوگوں کو صراط مستقیم سے بھٹکائیں گے اور گمراہی کی طرف لگائیں گے، ان کو جہنم کی طرف بلائیں گے، اور جو من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، جو ان کی آواز پر لبیک کہے گا وہ اس کو اٹھا کر اسی کے اندر میں ڈال دیں گے، یعنی جہنم کے اندر میں لے جانے کا یہ سبب بنیں گے، یہ جہنم کی طرف بلانے والے دعات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی یہ پیش گوئی آج ہم اس زمانے کے اندر میں دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ایسے دعات ہیں جو لوگوں کو دین سے ہٹا کر قبر پرستی کی طرف لے جا رہے ہیں، توحید سے ہٹا کر شرک کی طرف لے جا رہے ہیں، سنت سے ہٹا کر بدعت و خرافات کی طرف لے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے سروں پر جوں تک بھی نہیں رینگتی، اور ہم اس پکار پر لبیک کہنے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی آتا ہے اور ہماری ایمان کا سودا کر لے جاتا ہے، کوئی بھی
آتا ہے ہمیں شکار بنا لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس میں علم نہیں ہے، ہمارے پاس میں طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس میں قوت نہیں ہے، ہمارے پاس میں دین کا فہم نہیں ہے، ہمارے پاس میں توحید کی جانکاری نہیں ہے، ہمارے پاس میں رسالت کی جانکاری نہیں ہے، ہمارے پاس میں دین کا علم نہیں ہے، ہمارے پاس میں حدیث کا علم نہیں ہے، ہمارے پاس میں اصول اور ضابطے کا علم نہیں ہے۔ ہم علماء سے اپنا رشتہ نہیں جوڑتے، ایسے علماء مخلصین سے اپنا رشتہ کاٹ لیتے ہیں۔ جو علماء مخلصین دین کی صحیح رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں ان سے کٹ کر ہم اپنے ذہن اور دماغ سے دین کو سوچنے لگتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے دعات جو جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں ہم کو اپنا شکار آسانی کے ساتھ میں بنا لے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ فرمایا صحابہ رضی اللہ عنہم نے، یا رسول اللہ صفہم لنا یا رسول اللہ، وہ دعات جو ہوں گے، جو جہنم کی طرف بلانے والے لوگ ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے؟ صفہم لنا یا رسول اللہ، ان کے اوصاف بیان فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا، وہ ہماری رنگ و نسل کے لوگ ہوں گے، وہ ہماری ہی زبان بولیں گے، کوئی اور دوسری زبان بول کر گمراہ نہیں کریں گے، وہ ہماری رنگ و نسل کے لوگ ہوں گے۔ ہم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا، وہ ہماری ہی زبان بولیں گے۔ پھر صحابی پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ وہ زمانہ اگر ہم پالیں تو ہم کیا کریں؟ فماذا تأمرنی، فماذا تأمرنی یا رسول اللہ، ہمیں کس بات کا حکم کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ ہم لوگ وہ زمانہ پالیں؟ یعنی ہمارے زمانے کے اندر میں ایسے دعات آ جائیں، ایسے جہنم کی طرف بلانے والے لوگ آ جائیں تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ کیا کریں؟ کہا کہ تلزم جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کی اکثریت، مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کے خلفاء کے ساتھ میں رہنا۔ مسلمانوں کی جماعت، مسلمانوں کی اکثریت اور مسلمانوں کو خلفاء کے ساتھ میں رہنا۔ پھر صحابی پوچھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت نہ ہو، مسلمانوں کا کوئی خلیفہ نہ ہو، فَإِن لَمْ يَكُن لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کریں گے اس وقت جب مسلمانوں کی کوئی جماعت نہ ہو، کوئی خلیفہ نہ ہو، کوئی ان کا امیر نہ ہو، تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ فماذا، ہم لوگ اس وقت کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاعتزل تلک الفرق كلها ولو ان تعض باصل الشجرة حتى يدركك الموت، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام فرقوں سے الگ ہو جانا، فرقہ پرستی میں مبتلا نہ ہونا، تمام فرقوں سے فاعتزل تلک الفرق كلها ولو ان تعض باصل الشجرة حتى يدركك الموت، یہاں تک کہ درخت کا جڑ چبا کر، اس کے پتے چبا کر کیوں نہ رہنا پڑے، اور اسی حالت میں تم زندگی گزار دینا اور تمہیں اسی حالت میں موت آ جائے، لیکن فرقہ پرستی میں مبتلا نہ ہونا، یعنی الگ الگ فرقوں میں نہ بٹ جانا۔ اور میں آپ کو سمجھاتا ہوں جماعت کسے کہتے ہیں اور فرقہ کسے کہتے ہیں۔ جماعت مسلمانوں کی اکثریت جس کی بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتی ہے، مسلمانوں کی اکثریت جو لازم پکڑنے والے کس کو؟ اللہ کی کتاب کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، اور منہج صحابہ رضی اللہ عنہم کا منہج ہو، یہ جماعت ہے مسلمانوں کی۔ اور فرقے کسے کہتے ہیں؟ شخصیت کے نام پر کوئی فرقہ بنا لیا جائے اور اس شخصیت کے افکار اور اس کے نظریات اور اس کے عقائد کی ترویج کی جائے اور اس کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، یہ ہمارا فکر ہے، ہمارا نظریہ ہے، ہمارے اوصاف ہیں، ہمارے ماننے والے ہیں، ہمیں ہماری یہ آئیڈیل یہ دعوت دیتے ہیں، اپنی فکر کی طرف دعوت دینی شروع کر دے، سمجھ لیجیے کہ فرقہ ہے، یہ جماعت نہیں ہے، یہ فرقہ ہے۔ تو کسی شخصیت کے نام پر فرقہ بنا لیا جائے اور پھر اس کی طرف لوگ بڑھنے لگے، سمجھ جائیے کہ یہ ذہنیت بڑی خراب ہے۔ فاعتزل تلک الفرق، اللہ کے نبی نے کہا کسی فرقے کی طرف نہ جانا، کسی افکار و نظریات کی طرف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ہدایت کے لیے میں نے دو چیزیں چھوڑ جائی،
ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں نے تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑی ہیں، اللہ کی کتاب اور میری سنت، میرا طریقہ، اور جب تک لوگ اس کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ جب تک مضبوطی سے ہم تھامے رہیں گے کبھی ہم گمراہ نہیں ہوں گے۔ پتہ چلا کہ جب مضبوطی سے تھامنے میں کمزوری پیدا ہو جائے گی تو کوئی بھی ہمیں اچک لے جائے گا۔ کتاب اللہ کو ہم چھوڑ دیں اچک لے جائے گا، سنت رسول کو ہم چھوڑ لیں کوئی بھی اپنے فکر کی طرف دعوت دے دے گا، لیکن جب تک ہم کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے اور اس کے اوپر وہ ترازو بنائیں گے اور اس کے اوپر موازنہ کریں گے، کوئی بھی آ جائے اگر کتاب اللہ کی بات کہہ رہا ہو، سنت رسول کی بات کہہ رہا ہو، اس کی بات لی جائے گی، لبیک کہی جائے گی، اس کو اپنایا جائے گا۔ لیکن کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہٹ کر اگر کوئی دعوت پیش کر رہا ہو، کوئی فکر پیش کر رہا ہو، کوئی نظریہ پیش کر رہا ہو تو اس کی بات نہیں لی جائے گی، اس کی بات نہیں لی جائے گی۔ اور گمراہ کرنے والے آج بہت سارے لوگ دنیا کے پردے پر آ چکے ہیں، اور اس پرفتن و پر آشوب دور کے اندر میں ہمارے ایمان کا سودا ہو رہا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، جو ہمارے ایمان کا سودا ہو رہا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل پا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر کہا تھا، مسلم کے اندر میں یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور ترمذی کے اندر میں اسی طرح کی روایت اسی مفہوم کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع اقوام دينهم بعرض الدنيا رواہ مسلم وفی روایہ فی الترمذی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو عمل کی طرف سبقت کرو، عمل کو اختیار کرو، عمل کو مضبوطی سے تھامو، عمل کرو، عمل کی طرف لپکو، بادروا بالاعمال، دوڑو عمل کی طرف، عمل کو اختیار کرو قبل اس کے کہ ایسے فتنے دنیا کے پردے پر اٹھیں جو کالی رات کے ٹکڑوں کے مانند ہوں گے، بہت برے ہوں گے۔ قطع اللیل المظلم، صبح کے وقت میں ایک شخص مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور شام کے وقت میں ایک شخص مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ دولت دنیا کے عوض اپنا دین اور ایمان سب کچھ بیچ ڈالیں گے، دین اور ایمان کا سودا کر ڈالیں گے۔ اس پرفتن و پر آشوب دور کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، اس میں ہمیں کن چیزوں کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے اور کیا تیاری کرنی ہے، کون سے وسائل کو اپنانا ہے اور کون سا اس سد باب ہم کو لینا ہے جس کے ذریعے ہم فتنوں کا مقابلہ کر کے اپنے اور اپنے بچوں کو ابھرنے والے فتنوں سے ہم بچا سکیں۔ تو یہی چیز سب سے پہلی بات ہمیں جاننی ہے، سب سے پہلے کہ اس پرفتن و پر آشوب دور کے اندر میں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے اور عملی طور پر اس کا اقدام کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے اس ایمان کے اوپر، اس دین کے اوپر ثبات قدمی کی دعا کرنی ہے۔ ایمان کی مضبوطی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بڑے سے بڑے فتنوں نے اور بڑی سی بڑی آزمائشوں نے ان کے پاوے ثبات کے اندر میں لغزش پیدا نہیں کیا، بڑے سے بڑے حالات ان کے سامنے آئے۔ آج ہم حالات کی شکایت کرتے ہیں گھر بیٹھے ہوئے، آج حالات بد سے بدتر ہوتے جائے، یقیناً بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، یقیناً ہماری ایمان کا سودا ہو رہا ہے، اور ہمارے پاس تو اب وہ دولت بھی نہیں، ہمارے پاس میں ایمانی وہ صلاحیت نہیں، ہمارے پاس میں تو سب کچھ ختم ہے، پھر بھی ہم صرف شکایتیں زبان کے اوپر رہ گئی ہیں۔ مسلمانوں کے اوپر یہ ظلم، مسلمانوں کے دین کے ساتھ میں یہ معاملہ کیا جا رہا ہے، یہ پابندی عائد کی جا رہی ہیں، ملکی سطح پر، عالمی سطح پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ اپنے نظروں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس میں ہم ثبات قدمی کی دعا بھی مانگتے ہیں۔
لیکن عملی طور پر اقدام نہیں کرتے، اپنے ایمان کے اندر میں مضبوطی پیدا نہیں کرتے۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان تھا، جب کہتے تھے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ تو اس قدر اس کے اوپر جم جاتے تھے، اس قدر جم جاتے تھے کہ بڑا سا بڑا آندھی اور بڑے سے بڑے طوفان آئے ان کے اوپر، لیکن ان کے پاوے ثبات کے اندر میں لغزش پیدا نہیں کر سکا۔ آل یاسر کو دیکھ لیں، یہ پورا گھرانہ یاسر، عمار، سمیہ رضی اللہ عنہم، یہ سارے کے سارے لوگوں کے اوپر مکے کے اندر میں ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ بلال کو دیکھ لیجئے رضی اللہ عنہ، ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے اور کہا گیا دین سے پھر جاؤ، کہا گیا کہ اپنی زبان سے کلمہ کفر ادا کرو اور کلمہ توحید کو چھوڑ دو، لیکن مرتے دم تک بلال اللہ احد کا نعرہ بلند کرتے رہے، یعنی اور اس مصیبت کو برداشت کرتے رہے، اس مصیبت کو برداشت کرتے رہے۔ بعض صحابیات اور صحابہ رضی اللہ عنہ اسی آزمائش کے اندر میں اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ابو جہل نے نیزہ مار کر، شرمگاہ کے اندر میں نیزہ مار کر شہید کر دیا، لیکن وہ اپنے دین کے اوپر جمی رہی، ذرہ برابر بھی لغزش پیدا نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم دھڑکتے ہوئے شولوں کے اوپر لٹا دیا جاتا اور اس کے اوپر بھاری چٹان رکھ لیا جاتا، اس وقت تک نہیں اٹھنے دیا جاتا جب تک کہ وہ شولہ ٹھنڈا نہ ہو جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافہ کے اندر میں ایک مرتبہ کسی موقع پر حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پیٹھ کھولنے کا حکم دیا تو گوشت نہیں تھے۔ دین کے راستے میں اور دین کی حقانیت اور اس کی حفاظت میں پیٹھ کا گوشت پورا غائب ہے، ہڈیاں ہیں اور گوشت جلے ہوئے ہیں جو ہڈیوں سے چمٹے ہوئے ہیں، دیکھنے والا ان کی پیٹھ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اس قدر دردناک ان کا پیٹھ اور ظلم و ستم کے وہ پہاڑ، وہ چکی ان کے اوپر چلائی گئی تھی۔ اس طریقے سے دیگر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا، اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہی حال تھا کہ ایک موقع پر، بخاری کے اندر میں روایت موجود ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مرحمت فرما دیجئے یا دعا کر دیجئے۔ آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ ظلم و ستم کے پہاڑ ہمارے اوپر توڑ دیے گئے ہیں، صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا ہے، برداشت سے باہر ہو چکا ہے، دعا کر دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غالب کرے، دین اسلام کو غالب کرے، ان کافروں کا صفایا کرے وغیرہ وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے، چادر اوڑھے بیٹھے تھے، شیدے ہو گئے، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور کہنے لگے اکتا گئے، تم سے پہلے لوگوں کے اوپر ایسے حالات آئیں کہ ان میں سے جو دین کا اقرار کرنے والے کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے آدھے جسم کو زمین کے اندر میں گاڑ دیا جاتا اور ان کے سروں کے اوپر آرے چلا دیے جاتے اور دو ٹکڑے کر دیے جاتے اور بعضوں کے جسموں کے اوپر لوہے کی کنگھیاں پھیر دی جاتی اور ان کے گوشت ان کے ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا، لیکن یہ تمام چیزیں ان کو اپنے دین سے برگشتہ نہیں کر سکیں اور تم اکتا گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت کی تھی۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوتی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ قرآن نے ان آیات کریمہ کے ذریعے ان کی تربیت کی۔ قرآن نے کہا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين۔ قرآن نے ان کو تربیت کی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت میں چلے جاؤ گے؟ ابھی تک تو تمہارے اوپر وہ حالات نہیں ہیں جو تم سے پہلے لوگوں کے اوپر آئے تھے۔ جھنجھوڑ دیا گیا، ان کو ہلا کر رکھ دیا گیا،
یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھی جو تھے کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی، جھنجھوڑ دیا گیا۔ رسول بھی کہنے لگے اور ان کے ساتھ میں اعلان ہوا سن لو اللہ کی مدد یقینی ہے، قریب ہے، اور جو قریب ہے وہ یقینی ہے، آنی ہے اللہ کی مدد۔ اگر آج فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے حضرات، کچھ ایسے بچے اور کچھ ایسی عورتیں، کچھ ایسی خواتین جو پردے کو اپنا شعار بنائی ہوئی ہیں، کچھ ایسے بچے جو نماز کو اپنا شعار بنائے ہوئے ہیں، کچھ ایسے ویڈیوز جو اپنے ٹوٹے پھوٹے مکان کے اوپر قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایمان ہے، ایمان ہے، سب کچھ لٹ گیا ہے، ایمان ان کے دلوں کے اندر میں باقی ہے، اور یہی ایمان کا شعلہ ایک دن رنگ لائے گا انشاءاللہ۔ پہلے بھی رنگ لایا تھا اور آج بھی رنگ لائے گا انشاءاللہ۔ یہ ایمان کا شعلہ ہے، اسی کو کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ میں کیا آزمائش ہو رہی ہے؟ ان سے پوچھیے جن کے گھروں کے اوپر بم گر رہے ہیں، ان سے پوچھیے ان کے ایمان کا کیا حال ہے۔ ہم تو آرام سے اپنے بستروں کے اوپر، نرم گداز بستروں کے اوپر سوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، فجر کی نماز کے آنے میں توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ ان سے پوچھئے جو اپنے ٹوٹے مکان پر قرآن کی بہترین تلاوت کرتا ہوا نظر آ رہا، اس سے پوچھئے ایمان کیا ہے۔ ان سے پوچھئے جو مسجدوں کے اندر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کو یقین نہیں کہ مسجد سے باہر نکلے کہ میزائل کی بارش ہو جائے اور یہیں چل جائے، ان سے پوچھئے نا ایمان کیا ہے۔ ایسے ہی نہیں، اللہ حالات بنا رہا ہے، تپا رہا ہے اس بھٹی میں، جیسا کہ تپایا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ تعالیٰ نے۔ حالات آئے اور اللہ نے تپا کر ان کو شعلہ بنا دیا، اور پھر ہوا مکہ فتح ہوا، اور فتوحات کا جو سلسلہ جاری ہوا تو جاری ہوا۔ اور ایسے ایسے افراد جنہوں نے ایمان کے سودے نہیں کیے، آج ہم ایمان کے سودے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے ایمان کے سودے نہیں کیے، ساری دنیا ان کے سامنے رکھ دی گئی، سودا نہیں۔ عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ رومیوں نے گرفتار کر لیا گیا، قیصر کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے، ساری سلطنتیں دے دینے کا وعدہ ہے، بیٹی سے شادی کرنے کا وعدہ ہے، نوجوان قبول کر لے ہماری دامادی کو، نوجوان قبول کر لے ہماری دولت کو۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے ہرگز نہیں، جب تک جان جسم کے اندر میں باقی ہے اللہ کے دین سے برگشتہ نہیں ہو سکتا۔ کہا نہیں مانو گے، اپنے دین کو چھوڑ کر عیسائیت کو اگر نہیں قبول کرتے تو سن لو۔ دہکتے ہوئے دیگ کے اندر میں ایک مسلمان کو لایا گیا اور اس کے اندر میں ڈال دیا گیا، تمہارا بھی حشر اسی طرح ہوگا۔ کہا کوئی بات نہیں، کہا کوئی بات نہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ دیکھیے، دہکتا ہوا دیگ منگایا گیا، اور اس کے بعد نیچے سے آگ کا الاؤ ہے، چرخی پر اوپر چڑھایا جا رہا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ نے یہ سمجھا او اب امید برائی ہے، اب لگتا ہے یہ ہماری دامادی کو قبول کر لے گا، اب لگتا ہے کہ ہمارے اس دولت کا، ہماری اس سلطنت کا ساجی بن جائے گا، شریک بن جائے گا، حصہ دار بن جائے گا۔ پوری دنیا بچھ گئی تھی ان کے سامنے، رونے لگے، چرخی پر سے اتارا گیا، بادشاہ خوش تھا، گیا کہنے لگا اب سمجھ میں آ گئی نا، بات تو اب سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ میں نے تم سے کیا کہا تھا، قبول کر لو ہماری دامادی کو، ہماری حکومت کا ساجی بن جاؤ۔ کہا کہ او خبیث سن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو میں چھوڑ نہیں سکتا، میں تو رو اس لیے رہا ہوں کہ اللہ نے صرف ایک جان عطا کی ہے، افسوس صرف ایک جان ہے جو ابھی نکلنا چاہ رہی ہے، میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ میرے ہر روے کے اندر میں ایک ایک جان ہوتی، اور اسی طرح ہر جان کو میں اللہ کے راستے میں اسی طرح قربان کر دیتا۔ یہ اللہ نے تپایا تھا، یہ اللہ نے ان کی ٹریننگ دی تھی، رسول کے ذریعے، قرآن کی آیات کے ذریعے، یہ اللہ نے برپا کیا تھا ایسے افراد کو جن کے سامنے دنیا بیچ گئی، جن کے سامنے سلطنتیں پیش کی گئیں، جن کے سامنے لڑکیاں پیش کر دی گئیں، لیکن نہیں، پاوے ثبات میں ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی، ٹھکرا دیا۔ کئی دنوں تک بھوکے پیاسے جیل کے اندر میں رکھا گیا، اور اس کے بعد میں شراب اور خنزیر کا گوشت ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ کہا کہ اے اللہ کے دشمن سن،
جو حالت اس وقت ہماری ہے، زندگی کی رمق کو بچانے کے لیے کھانا تو ہمارے لیے حلال ہو گیا ہے، لیکن کھاؤں گا اس لیے نہیں کہ تجھے جیسے اللہ کے دشمن کو خوش ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتا. نہیں کھاؤں گا، نہیں کھاؤں گا، اور اس لیے نہیں کھاؤں گا کہ میں تجھ جیسے اللہ کے دشمن کو خوش ہونے کا موقع نہیں دیتا. کہا ایک کام کر، تجھے بھی چھوڑ دوں گا اور تیرے ساتھیوں کو بھی چھوڑ دوں گا. کیا؟ کہا میری پیشانی کا بوسہ لے لے. بادشاہ جب عاجز ہو گیا، کسی بھی طریقے سے نہیں مان رہے ہیں، ان کو ورغلایا جا رہا ہے، لالچ بھی دیا گیا، کوڑے بھی لگائے گئے، توڑے بھی دیے گئے، کوڑے توڑے دونوں کی بارش کر دی گئی، لیکن پاوے سبات میں لغزش نہیں آ رہی. سب کچھ پیش کر دیا گیا ان کے سامنے. نہیں، اب کہا کہ سنو ایک کام کرو، پورے لوگوں کے سامنے میرے پیشانی کا بوسہ لے لے، اور تو بھی خود بھی آزاد ہو جا، اور اپنے تمام ساتھیوں کو آزاد میں کر دوں گا اگر یہ کام تو کر لیتا ہے تو. انہوں نے غور و فکر کیا اور قرآن مجید کی آیات کریمہ کے اوپر غور کیا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ پیشانی کا بوسہ لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر جان بچی اور بچائی جا سکتی ہے تو بادشاہ صرف یہ کہہ رہا ہے میری پیشانی کا بوسہ لے لے. دل مطمئن نہیں ہے لیکن عمل تو کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے کہ ہمارے تمام ساتھی رہائی پا جائیں اور ان کے جان بچ جائے. بس انہوں نے نہ چاہتے ہوئے قلب سے اقرار کرتے ہوئے اس کے پیشانی کا بوسہ لے لیا. بادشاہ اس نتیجے میں اپنے وعدے کو پورا کر کے حضرت عبداللہ بن حذافہ السامی رضی اللہ عنہ کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو ان کے ساتھ میں روانہ کر دیا، آزاد کر دیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافہ کے اندر میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور پھر یہی ہوا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب حالات سے جب واقف ہوتے ہیں، تمام لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ سن لو، عبداللہ بن حذافہ نے جو کام کیا ہے، اب ہمارا فرض ہے کہ عبداللہ بن حذافہ کا پیشانی کا بوسہ ہم سب لوگ لیں. پس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی ابتدا کی اور تمام لوگوں نے ان کی پیشانی کا بوسہ لیا، جس حکمت کے ذریعے انہوں نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کو بچا کر وہاں سے لے آئے. یہ تھے عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کتابوں کے اندر میں. غزوہ رجی ہوا 3 ہجری کے اندر میں، 10 صحابی پر مشتمل یہ ٹیم جا رہی تھی، اللہ کے راستے میں نکلی ہوئی تھی. قبیلہ حذیل کے لوگوں نے ان کو گرفتار کر لیا، اور پھر چاروں طرف سے تقریباً 100 تیر اندازوں نے ان کے اوپر حملہ ہوئے، اور وہ 10 کے قریب میں تھے. 100 کا مقابلہ کیسے کر پاتے؟ بعض حضرات دیوانوار لڑتے ہوئے 7 کے قریب شہید ہو گئے. 3 بچے جنہیں گرفتار کیا گیا، تانتوں سے ان کو باندھ دیا گیا، مکہ کے بازار میں لا کر بیچ دیا گیا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مکے کے بازار میں بیچا گیا، اور وہاں پر حارث بن عامر کے بیٹوں نے، عقبہ بن حارث نے ان کو خریدا، اور خرید کر اپنے لا کر گھر کے اندر میں باندھ دیے. کیوں؟ اس لیے کہ بدر کے موقع پر یہی خبیب تھے جنہوں نے حارث بن عامر کو قتل کیا تھا. بدر کے موقع پر یہی ہیں. اب عقبہ بن حارث نے اپنے باپ کا قتل کا بدلہ لینے کے لیے، اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ان کو اپنے گھر کے اندر میں قیدی بنا کر رکھا. خبیب قیدی ہیں، گھر کے اندر میں موجود ہیں، قید ہیں، اور غلاموں کو اور اپنی بیوی کو، چونکہ اشہر حرم چل رہا تھا، ابھی فوری طور پر قتل کا فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا، فوری طور پر بھی پھانسی یا سولی پر نہیں چڑھایا جا سکتا تھا. بہرحال گھر کے اندر میں رہے. عقبہ کی بیوی کہتی ہے کہ خبیب سے بڑھ کر کوئی قیدی میں نے نہیں دیکھا، خبیب سے بڑھ کر کوئی قیدی نہیں دیکھا. 12 ان کے ہاتھوں میں انگور کے خوشے دیکھے، حالانکہ انگور کا کوئی بھی سیزن مکے کے اندر میں نہیں تھا، اور ان کے ہاتھ پاؤں بھی بندھے ہوئے تھے. وہ لاتے کہاں سے؟ بظاہر ایسا لگتا تھا
کہ غیب سے ان کی مدد کی جا رہی ہو، اللہ کی جانب سے کوئی معجزہ عطا ہو رہا ہو، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو، جو ان کے پاس میں انگور کے خوشے کھاتے ہوئے ان کو دیکھا گیا۔ کہا تھا انہوں نے کہ سن لو، 3 باتوں کا حکم کرتا ہوں، آب شیری پلانا، بتوں کا ذبیحہ نہ کھلانا، بتوں کا ذبیحہ نہ کھلانا، اور قتل کا ارادہ ہو تو آ کر خبر دینا۔ اشہر حرم گزر گیا، مختصر میں سنا رہا ہوں، اشہر حرم گزر گیا، زمانہ آ گیا تو عقبہ کی بیوی نے آ کر خبر دی کہ اب قتل کا زمانہ آ چکا ہے اور چند ہی روز میں آپ کو سولی دے دی جائے گی۔ پس انہوں نے طہارت کے لیے استورا منگوایا، ننگا استورا ان کے ہاتھ میں ہے، اور عقبہ کا بیٹا کھیلتا ہوا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں کے اوپر آ گیا، وہ بھی دلار سے انہوں نے بیٹھا لیا۔ اب ظاہر بات ہے قیدی ہے، ہاتھ کھلا ہوا ہے اور ہاتھ میں استورا ہے، عورت دیکھتی ہے، ہل جاتی ہے کہ دشمن کے ہاتھ میں ننگا استورا اور میرا بیٹا دشمن کے زانوں کے اوپر کھیل رہا ہے۔ اب تو حالت ہو گئی خراب۔ عقبہ کی بیوی کی اس کیفیت کو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھانپ لیا اور کہا، اے بندی سن لے، اے عورت، کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ میں اپنے خون کا بدلہ اس چھوٹے معصوم بچے سے لوں؟ یہ اسلام ہمارا نہیں سکھاتا ہے، یہ ہمیں تعلیم نہیں دی ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سکھایا نہیں ہے۔ میں اپنے خون کا بدلہ اس چھوٹے سے بچے سے، معصوم سے نہیں لے سکتا، یہ اسلام ہے۔ چاہتے تو گردن پہ استورا رکھ کر وہاں سے فرار ہو جاتے، بھاگ جاتے، اور کہہ دیتے کہ جب تک ہم کو بھاگنے نہیں دو گے کاٹ ڈالوں گا وغیرہ وغیرہ۔ اس زمانے کے اندر میں کوئی ایسی پوزیشن تو نہیں تھی کہ شوٹ کر دیا جاتا وغیرہ، وہ چاہتے تو بھاگ جاتے، لیکن کیا ہوا، گردن پہ استورا رکھ کر انہوں نے یہ کام نہیں کہا کہ استورا ننگا میرے ہاتھ میں ہے، تو یہ سمجھتی کہ اس استورے سے میں بچے کو میں ایک نقصان پہنچا دوں گا یا بچے کو شکار بنا کر میں یہاں سے راہ فرار اختیار کروں گا؟ ہرگز ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر اٹھا کر ان کو وہاں سے سولی کی طرف لے جایا جانے لگا، جہاں پر سولی مقام تنعیم کے اندر میں ایک درخت کے اوپر ان کو سولی دینی تھی، اور پوری تیاری آن و بان و شان کے ساتھ میں مکے کے اندر میں ہوئی تھی۔ یہ 3 ہجری کا معاملہ ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں چلتے جاتے اور یہ شعر گنگنا رہے ہیں، وَلَسْتُ أُبَالِي، اور یہ دعا بھی کر رہے ہیں، اللہم احصہم عددا، اے اللہ ایک ایک کو شمار کر لے، وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا، اور اللہ ایک ایک کو چھوڑ، ایک ایک کو قتل کر، وَاقْتُلْهُمْ بَدَدًا وَلَا تُغَادِرُ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان میں سے جو ہمارے قتل کے در پہ ہیں اللہ ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑ۔ یہ دعا کرتے ہوئے کہاں پہنچتے ہیں؟ سولی کی جگہ پر پہنچتے ہیں، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کا مختصر موقع انہوں نے مانگا، موقع دیا گیا۔ 2 رکعت ہلکی نماز انہوں نے پڑھی اور کہا کہ نماز میں طویل اس لیے نہیں کیا کہ تم یہ سمجھو گے کہ سولی کے ڈر سے یہ نماز کو لیٹ کر رہا ہے، اس لیے مختصر نماز میں پڑھ رہا ہوں۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ نماز میں لمبی کروں، اس لیے کہ میں اپنے مالک حقیقی کو ملنے جا رہا ہوں۔ یہ یقین، یہ ثبات قدمی، اور پھانسی جس وقت سولی کے پھندے کے جب نیچے آئے اور کہنے لگے وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا، یہ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں مسلمان قتل کیا جا رہا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں اس کا کہ میں کس جانب گروں، وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کے راستے میں ہو رہا ہے۔ يبارك على أوشال شلب ممزع، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو کٹے ہوئے ٹکڑوں کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے سکتا ہے۔ یہ تھے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب سولی دی گئی اور ان کو جب چڑھایا گیا اور ایک ظالم نے ان کے سینے کو چھیدنا شروع کر دیا، سینے کو چھید رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب تو سمجھ رہے ہوگے، اب تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ تم بچ جاتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ ہو جاتے، اب تو بات سمجھ میں آ گئی نا، اب تو ناکامی کا منہ تم نے دیکھ لیا۔ سینے کو چھیدا جا رہا ہے، سوراخ کیا جا رہا ہے اور پوچھا جا رہا ہے، اور ان کی زبان پر یہ کلمات جاری ہیں، فزت رب الکعبہ، اور سن لے اے اللہ کے دشمن سن لے،
سینوں کو چھیدا جا رہا، اس وقت الفاظ سنیے، اے اللہ کے دشمن سن لے، میں تو یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پایوں مبارک میں ایک کانٹا چبھے اور میری جان بچ جائے، میں بھی نہیں پسند کرتا۔ تو یہ بات کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پھنس جائے اور میری جان بچ جائے، میں تو ایک کانٹا چبھنے نہیں دوں گا، میری جان نکل جائے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پایوں مبارک میں ایک کانٹا چبھے۔ لوگ ٹھہاکے مار کر مذاق اڑانے لگے، ہنسنے لگے، اور آخر کار ان کے گلے کے اندر میں پھندا ڈال کر وہ کس دیا گیا، اور اسی وقت انہوں نے وفزت رب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یہ الفاظ کے ذریعے انہوں نے جان آفری کے سپرد کر دی۔ یہ تھے ثبات قدمی والے، یہ وہ لوگ تھے۔ حبیب بن زید مازنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مسیلمہ کذاب جب رسالت کے جب معاملہ آیا اور یمامہ کے اندر میں ان کو گرفتار کر کے مسیلمہ کذاب کے کارندوں نے رکھ لیا، جبکہ یہ سفیر بن کر گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر لے کر گئے تھے، لیکن اس شخص نے، بدبخت نے اس کی پرواہ نہیں کی، بلکہ گرفتار کر لیا اور ان سے کہا کہ کیا کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، محمد کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ کہا کہ میرے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ کہا کہ میں کچھ سنتا نہیں ہوں، مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ کہا میں اللہ کا رسول ہوں یا نہیں؟ کہا میں سنتا ہی نہیں ہوں۔ کہا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کہتی ہے تو اب تم کہتے ہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اپنی رسالت پر جب آتا ہوں، اپنی رسالت کی بات کرتا ہوں تو کہتا ہے کہ میں سنتا نہیں ہوں۔ اس زمانے کے اندر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر میں 2 اشخاص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جس میں مسلمہ کذاب ایک تھا جو یمامہ کا رہنے والا تھا۔ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جنگ کی، اور بڑی جنگ ہوئی، اور جس کے اندر میں کثیر تعداد میں صحابہ کی شرکت ہوئی اور شہادتیں بھی ہوئی، اور آخرکار اس کو واصل جہنم کیا گیا۔ بہرحال مسیلمہ کذاب نے ان کو پکڑنے کا اور لٹکا دینے کا حکم دیا، اور پھر اس کے بعد میں ایک ایک پور کاٹا جاتا، اور ہر جوڑا اور ہر پور پر یہ گواہی لی جاتی کہ میرے سلسلے میں تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ تو کہتے میرے کان سنتے ہی نہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ کہتے کہتے جب تک جان بدن میں باقی رہی، جب تک گواہی دیتے رہے، اور پھر اس کے بعد میں 300 کہہ لیا جائے کہ 60 ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن انہوں نے ذرہ برابر بھی پاوے ثبات کے اندر میں لغزش طاری نہیں ہوئی، ذرہ برابر بھی نہیں۔ آج ہم مسلمان ہیں، چند ٹکوں کی خاطر ہمارا ایمان بک رہا ہے، اپنے نفس کو ایمان کے اوپر ترجیح دے رہے ہیں، حلت و حرمت کی بات آتی ہے حرام خوری آرام سے کر رہے ہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ شادی بیاہ کے موقع پر آ جائیے، ساری ایمانیات کی چیزیں رکھی جاتی ہے، دین ختم ہو جاتا ہے، شیطانی کام شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ جب بات ایمان کی آتی ہے، جب بات قرآن کی آتی ہے، تو ساری ہماری جو تہذیب ہے، جو سڑی ہوئی تہذیب ہے، جو ننگی تہذیب ہے، وہ غالب ہے، اور ایمان کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم غالب آ جائیں گے؟ اور نماز کے اندر میں ہم دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما، صراط مستقیم پر ہمیں جمع دے۔ کیسے جمیں گے آپ؟ جب تک کہ آپ اقدام نہیں کریں گے عمل سے، جب تک کہ اپنا ایمان مضبوط نہیں کریں گے۔ اب ہزاروں باتیں اہدنا الصراط المستقیم کہتے رہیں، دعا کرتے رہیں، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ اگر اقدام نہیں ہوگا تو کبھی بھی آپ صراط مستقیم پر ایمان کے اوپر ثابت قدم نہیں ہو سکتے۔ تو دعا کے ساتھ ساتھ عمل کے ذریعے اقدام کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی اور کہا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، اور چند لکیریں دائیں بائیں کھینچی اور کہا ھذہ سبل علی کل سبیل شیطان، چند دائیں بائیں چند لکیریں کھینچی اور کہا ھذہ سبل، بہت سارے راستے ہیں اور ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے۔
फहाशी का शैतान, हराम खोरी का शैतान, बददीनी का शैतान, बदअकीदगी का शैतान, शिर्क का शैतान, बिदात का शैतान सब बैठा हुआ है। कोई बिदात की तरफ बुला रहा है, कोई हराम खोरी की तरफ बुला रहा है, कोई बददीनी की तरफ बुला रहा है, कोई सहाबा के मनहज के खिलाफ में दावत दे रहा है, कोई शियत की तरफ बुला रहा है, कोई कुछ की दावत दे रहा है, वगैरह वगैरह। सारे शैतान बैठे हुए हैं। अला कुल्ली सबीलिन शैतानुन यदउ इलैहि, अपनी तरफ बुलाएगा। वक़रअ अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊह, और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत करीमा तिलावत फरमाई, सूरतुल अनआम आयत नंबर 153, व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन, और ये मेरा सीधा रास्ता है, फत्तबिऊह, बस इस रास्ते की पैरवी करो। ये सिरात मुस्तक़ीम पर है, ये जमे रहो, एकदम जमे रहो। फत्तबिऊह वला तत्तबिऊ सुबुल फतफर्रक़ बिकुम सबीली, और राहों की पैरवी ना करना, और राहें तुम्हें सिराते मुस्तकीम से हटा देंगे, भटका देंगे, गुमराह कर देंगे, उनकी तरफ ना जाना, जमे रहना। हालात आएंगे, आजमाइशें होंगी, पुरफितन व पुराशोब दौर आएंगे, लेकिन ईमान के ऊपर, कुरान के ऊपर, अहादीस के ऊपर, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, सहाबा के तरीके और मनहज के ऊपर आपको जमना होगा। अगर आप नहीं जमते तो ये जान लीजिए कि आप बरगश्ता हो जाएंगे, आप शैतान आपको शिकार बना लेगा, जहन्नम में जाने के मुस्ताक हो जाएंगे। और जब ये काम करेंगे कि सही तौर पर आपने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की गवाही दी है, अल्लाह के नबी की रसालत की गवाही दी है, तो यही बात आपको दुनिया के अंदर में भी साबित कदमी अता करेगा, और कब्र के अंदर में भी फरिश्ते जब आपसे सवाल करेंगे कि मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है, मन नबिय्यु का, तेरे नबी कौन है, तो वहां पर भी अल्लाह तबारक व तआला साबित कदमी अता फरमाएगा। युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल कौल साबित फिल हयाती दुनिया, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ईमान वाले को साबित कदम अता फरमाता है कौले साबित के जरिए। और कौले साबित क्या है? ये गवाही है जो हम देते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इसी गवाही की पादाश में अल्लाह ताला दुनिया के अंदर में भी जमाता है, कब्र के अंदर में भी अल्लाह तबारक व तआला जब फरिश्ते सवाल करेंगे तो वहां भी जमाएगा। लेकिन दुनिया के अंदर में आपने अल्लाह की और उसके रसूल की बात ना मानी, अल्लाह की और उसके रसूल की पैरवी ना की, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके को नहीं अपनाया, बल्कि अपने मनमानी करते रहे, अपने नफ्स की सुनते रहे, और फला की सुनते रहे, और फला की सुनते रहे। यकीन मानिए कि वो सब के सब गुमराही के दलदल में आपको लाकर खड़ा कर देंगे, और आपको कौल साबित से हटाकर, आपको दीन से हटाकर जलालत और गुमराही की तरफ ले जाएंगे। तो जो ईमान वाले होते हैं, जो कौल साबित के जरिए अल्लाह तबारक व तआला उनको सबात कदमी अता फरमाता है, और जो दौर है पुरफितन व पुरआशोब दौर है, इस दौर के अंदर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है, या इबादल्लाह फस्बुतू फी, इस जमाने के अंदर में अल्लाह के दीन के ऊपर साबित कदमी इख्तियार करते रहना, और अल्लाह से दुआ करते रहना, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले, दिलों को फेरने वाले, हमारे दिलों को ईमान के ऊपर जमा दे, दीन के ऊपर जमा दे, अपने दीन के ऊपर साबित कदमी अता फरमा, अपने दीन के ऊपर साबित कदमी अता फरमा। यह दुआ करनी होगी। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की इस दीन और अल्लाह तबारक व तआला की इस इबादत और ये नज़रियात जो दीन अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नबी के ज़रिए और कुरान के ज़रिए जो पेश किया है, और उसके ऊपर कायम रहना, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बताई हैं उसके ऊपर चिमटे रहना, जिस रास्ते को सहाबा ने इख्तियार किया है उसको मजबूती से पकड़े रहना। इसलिए कि इरबाज़ इब्न सारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस के अंदर में ये अल्फाज मरवी हैं कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन अज़्ज़ु अलैहा बिन नवाजिस, तुम्हारे ऊपर अलैकुम बिसुन्नती, मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ना जरूरी है, अल्लाह की तौहीद को, और दूसरा काम क्या करना है, नबी की रिसालत को मजबूती से थामना है, नबी की रिसालत को मजबूती से थामना, ये छूटने ना पाए। और रिसालत के थामने का तकाजा ये नहीं है कि आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झूठा कलमा पढ़ के नमाज किसी और तरीके पर पढ़िए। अरे आपके दिल में यह अकीदा होना चाहिए कि हमारी ये नमाज नमाज मुहम्मदी है,
ہماری یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونی چاہیے. تلاش کریں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر میں, بخاری کے اندر میں کہ رسول کیسے نماز پڑھا کرتے تھے, مسلم کے اندر میں رسول کیسے نماز پڑھتے ہیں. آپ تو تلاش کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کیسے نماز پڑھتے ہیں, آپ تو تلاش کرتے ہیں کہ امام مالک کیسے نماز پڑھتے تھے, آپ تو تلاش کرتے ہیں امام احمد بن حنبل کیسے نماز پڑھتے ہیں, آپ تلاش کرتے ہیں کہ ہمارے فلاں امام کیسے نماز پڑھتے تھے. بس سارے فرقے میں بٹ گئے. اب کیا ہوگا؟ 4 طرح کی باتیں آئیں گی, 4 5 10 فرقے بنتے چلے جائیں گے. یہ کیا ہے بھائی؟ کسی امام نے کوئی فرقہ نہیں بنایا. امام ابو حنیفہ نے حنفی جماعت نہیں بنائی, امام شافعی نے شافعی جماعت نہیں بنائی, امام مالک نے مالکی جماعت نہیں بنائی, امام احمد بن حنبل نے حنبلی جماعت نہیں بنائی. سبوں نے کہا اذا صح الحدیث فهو مذہبی, صحیح حدیث ہی ہمارا مذہب ہے. تو ہم کیوں بدک رہے ہیں؟ ہمارے تمام ائمہ سب یہ بات کہنے والے کہ صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے. تو ہم کیوں بدک رہے ہیں؟ کوئی اپنا لیبل یہ کیوں لگا رہا ہے کہ ہم حنفی ہیں, کوئی اپنا لیبل کیوں لگا رہا ہے کہ ہم شافعی ہیں, کوئی اپنا لیبل کیوں لگا رہا ہے کہ ہم مالکی ہیں, کوئی اپنا لیبل یہ کیوں لگا رہا ہے کہ ہم حنبلی ہیں. ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے متبع کتاب و سنت ہیں, ہم اللہ کے نبی کو تسلیم کرنے والے. جو ابو حنیفہ تھے وہ ہم ہیں, جو امام شافعی تھے وہ ہم ہیں, جو امام احمد بن حنبل تھے وہ ہم ہیں. سب قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہم بھی وہی ہیں جو ہمارے اسلاف تھے. اس لیے ہم اپنے اسلاف کے ماننے والے اور اپنے اسلاف کے طریقے پر ہیں, اور اس کے اوپر ہم ثابت قدم رہیں گے. ان کو الگ نہیں کرتے. نہ امام ابو حنیفہ الگ ہیں, نہ امام شافعی الگ ہیں, نہ امام مالک الگ ہیں, نہ امام احمد بن حنبل. یہ سب دین کی خدمت کرنے والے اور دین کو پیش کرنے والے, جو بات ان تک پہنچی وہ پہنچا دینے والے, جو فہم ان کو ملا وہ سمجھا دینے والے. ہاں کبھی کبھی خطائیں بھی ہوئیں, اجتہاد میں خطائیں بھی ہوتی ہیں. ایسا نہیں کہ سب کا جو محنت کرتا ہے آدمی, تقریر کوئی کرتا ہے تو غلطیاں بھی کرتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ ہم ساری باتیں ہم سے صحیح نکلے. بھائی کوئی بھی کام کرنے کے لیے آئے گا تو اس میں کچھ چوک ہوتی ہے, کچھ غلطی ہوتی ہے اور معفو عنہ ہوتی ہے. اس کی نیت صاف ہے, وہ خطا کر گیا, کسی وجہ سے خطا کر گیا, وہ خطا دین نہیں بنے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی قول میں اگر خطا کر جائیں تو وہ خطا دین نہیں ہو جاتا. دین وہی ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دین وہی ہے جو قرآن ہے. دین وہ نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خطا کر گئے تو وہ دین بن جائے ہمارا, ایسا نہیں ہے. وہ خطا کر گئے, وہ عذر ہے ان کے ساتھ میں. امام شافعی خطا کر گئے, عذر ہے ان کے ساتھ میں. امام احمد بن حنبل خطا کر گئے, عذر ہے ان کے ساتھ میں. اور سب ہمارے ائمہ ہیں, سب ہمارے ائمہ ہیں. ہم کسی کو الگ نہیں کرتے. انہوں نے دین کی آبیاری کی, دین کے فہم کو حاصل کرنے کی کوشش کی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو بس نعرے بازی کر رہے ہیں. ہم حنفی ہیں, ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے, حنفی ہیں. ہمارا لیبل دوسرا ہے. آپ کے پاس علم بھی ہے, آپ کے پاس میں علم بھی ہے. اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اتنی محبت ہے تو آپ نے کبھی بھی امام ابو حنیفہ کی کوئی فقہ کی کتاب پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی. کیسی محبت؟ شرع وقایہ آپ نے پڑھی, قدوری پڑھی, ہدایہ پڑھی؟ نہیں پڑھی. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی طرف آدمی لپکتا ہے, اس کو پڑھتا ہے, اس کو سنتا ہے, اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ بات کیا کہہ رہا ہے؟ پوری امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کی ساری کتابوں کے اندر میں ایک عبارت بھی ایسی دکھلا دے جس کے اندر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہو اے لوگوں میری اطاعت تمہارے اوپر لازم اور ضروری ہے. کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ ایک عبارت. اور ہم جس کی اتباع کرتے ہیں اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اس کے بارے میں خود حدیث کہتی ہے میری اطاعت کرو, میری سنت کی پیروی کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو اللہ محبت کرے گا تم سے. یہ اللہ نے سکھایا ہمیں. تو جس کے اوپر قرآن نازل ہوا, جس کے جو حدیثیں بیان کرتا ہے, جس کے افعال اور جس کے اقوال ہمارے لیے قابل اتباع ہیں, اس سے ہم کہاں مفر اختیار کر رہے ہیں, راہ فرار اختیار کر رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں جمتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے اوپر؟ کیوں نہیں جمتے سنت کے اوپر؟ کیوں نہیں جمتے قرآن کے اوپر؟ یہ قرآن ہمارا حکم ہے, اس کی تشریح حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور یہ صحابہ کا پورا منہج ہے. اس سے ہٹیں گے تو پھر آپ غلط طریقے سے صحابہ قرآن کی اور حدیث کی غلط ترجمانی کریں گے.
یہ صحابہ کا پورا پورا منہج ہمارے لیے قابل اتباع ہے، اور ان کے منہج کے مطابق اگر صحابی میں سے اتنی بڑی جماعت میں سے اگر کوئی گروہ نہیں بنا تو اب اگر آپ بنا رہے ہیں تو یہ تو غلط ہوگا۔ اتنی بڑی جماعت، تابعین کی اتنی بڑی جماعت، مسالک کے نام پر کوئی گروہ نہیں بنا، دکھلائیں۔ کتابیں الگ نہیں ہوئیں، دکھلائیں بھائی، نہیں الگ ہوئی کتابیں۔ پھر بعد میں کیوں کتابیں الگ ہو رہی ہیں؟ بعد میں کیوں لوگ بٹ رہے ہیں؟ یہ ہم اللہ کے دین کو ماننے والے، قرآن قرآن ہماری رہنمائی والی کتاب ہے، حدیث اس کے اندر میں پوری اس کی وضاحت، پوری تشریح ہے، ہم کیوں الگ ہو رہے ہیں؟ اور اس کے بعد جتنے بھی ائمہ کرام آئے سب دین کا فہم اور اس کو پیش کرنے والے، اس کی تشریحات کو اجاگر کرنے والے، آسان طریقے سے ہمیں فہم دینے والے، سب علم حاصل کرنے والے۔ آپ بھی علم حاصل کریں نا، آپ پڑھیں امام ابو حنیفہ کو، پڑھیں امام شافعی کو، پڑھیں امام مالک کو۔ نہ کسی نے 4 مسالک 5 مسالک میں کسی کو بانٹا گیا ہے، اور یہ بانٹنا محمود مقصود نہیں ہے، یہ مقصود نہیں ہے، اس سے پھر فرقواریت وجود میں آتی ہے۔ لڑائیاں ہوئی ہیں، تاریخ پڑھیں نا آپ، لڑائیاں ہوئی ہیں، مسالک کے نام پر لڑائیاں ہوئی ہیں، اور آج بھی ہوتی ہیں۔ آج بھی اگر کسی مسجد کے اندر میں آمین بالجہر کہہ دیا، دیکھیے ہنگامہ ہونا شروع ہو جاتا۔ دین کے اوپر ثبات قدمی کے لیے ضروری ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو اور خلفاء راشدین المہدیین صحابہ رضی اللہ عنہم کے سنت کو، ان کے طریقے کو، ان کے منہج کو لازم پکڑو، عضوا علیہا بالنواجذ، مضبوطی سے تھام لو۔ یہ کہا گیا، مسالک میں بٹنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مکمل طور پر اللہ کے قرآن کو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہم مضبوطی سے تھام لیں۔ دوسری بات ذکر کو، تیسری بات ذکر کو لازم پکڑنا۔ ذکر سے اگر برگشتہ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو دین سے برگشتہ کر دے گا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نقیض لہ الشیطان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زخرف آیت نمبر 36 کے اندر میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے برگشتہ ہوتا ہے، نکل جاتا ہے، برگشتہ ہو جاتا ہے، تو ہم اس کے اوپر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، اور وہ شیطان فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور اس کی اس بات کا احساس دلاتا ہے تم ہی ہدایت پر ہے، سب گمراہ تم ہی ہدایت پر ہو، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور اللہ کے راستے سے وہ روکتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہدایت یافتہ ہیں، ہم ہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ذکر کو لازم پکڑنا، اگر نہیں پکڑیں گے، رحمان کے ذکر کو لازم نہیں پکڑیں گے تو دنیا کے اندر میں شیطان آپ کو آپ کے دین سے برگشتہ کر دے گا، آپ کو ہٹا دے گا، سبیل اللہ سے آپ کو دور کر دے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ 5 منٹ میں اپنے موضوع کو میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ جو کوئی میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دیں گے، قبر کی زندگی بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ تنگ کر دی جائے گی، معیشتاً ضنکا میں مبتلا کر دیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، دنیا بھی تنگ، قبر کی زندگی بھی تنگ، اور جب آخرت میں یہ لوگ اٹھائے جائیں گے تو اندھے بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ کیوں اندھے بنا کر اٹھائے جائیں گے؟ پوچھے گئے میرے پروردگار، میں تو دنیا کے اندر میں بینا تھا، دیکھنے والا تھا، اندھا بنا کر کیوں اٹھائے جا رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کہے گا وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آیاتنا، ہماری آیتیں تم تک آئیں، فَنَسِیتَهَا، اس کو تم نے بھلا دیا، تو آج تمہیں بھی بھلا دیا گیا، جاؤ، اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا۔ تو ذکر سے منہ نہیں موڑنا، نماز ذکر ہے اس سے منہ نہیں موڑنا، تلاوت ذکر ہے اس سے منہ نہیں موڑنا، اس کے بعد میں اور بھی اللہ تعالیٰ کے جتنے حکامات ہیں جس کے ذریعے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ ذکر ہیں، اس سے منہ نہیں موڑنا۔ اسی طریقے سے آخری بات، دنیا کے اندر میں ظاہری و باطنی تمام فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنا،
چنانچہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تم ظاہری و باطنی تمام فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرو. تو تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ ہم ظاہری و باطنی تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. تو ہم لوگ بھی یہ کہیں کہ ہم ظاہری اور باطنی تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ کے پناہ طلب کرتے ہیں اور اللہ کے دین کو ہم مضبوطی سے تھامنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں آپ کو آخری بات یہ بتاتا چلوں کہ مومن جو ہوتا ہے جس کا جیسا دوست ہوتا ہے ویسا ہی وہ کرتا ہے کہ الرجل علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ اس کی دوستی کس سے ہے. اگر دوستی غلط طریقے سے ہو تو وہ بھی آپ کو اپنے دین سے برگشتہ کر دینے کے لیے کافی ہو جائے گا. تو یہ وسائل ہیں جو دین سے برگشتہ کر دینے کے لیے کافی ہیں. یہ فتنوں کے دور ہیں جس کے اندر میں برے دوست جو آپ کو مل گئے تو بس وہ آپ کو برائی کی طرف لے جائے گا. دوستی اگر کرنی ہے تو ایسے شخص کے کریں کہ دیکھیں کہ اس شخص کا اٹھنا بیٹھنا اور اس کے پاس میں کیا علم ہے اور کیسا ہے، نمازی ہے کہ نہیں ہے، اور دین اور تقوی کی بنیاد پر ہماری دوستی ہے کہ نہیں ہے. اگر یہ دین اور تقوی اپنی دوستی کا معیار بنائیں گے تو یقیناً ہم کامیاب و کامران ہیں. اور نکمے شرابی کبابی اور فحاش قسم کے دوست کو آپ بنائیں گے تو خود بھی گمراہ ہوگا اور آپ کو بھی گمراہی کے دلدل میں لے جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایسے تمام وسائل کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جس کے ذریعے دین کے اوپر ثبات قدمی میں مدد ملتی ہے، اور ایسے تمام چیزوں سے اور تمام وسائل سے اللہ تعالیٰ بچائے. اور فتنوں کے اس دور کے اندر میں تمام فتنوں، ابتلاء و آزمائش سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.